حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. جو گھر بڑی زبردست حدیث ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. یا رسول اللہ و کیفیت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری جنتی وہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنم میں جل رہا ہوگا گرتا پڑتا ہوا لڑکتا ہوا کریں دے ڈھیپیت کریں دے گر گیا کرتے کرتے جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا. جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا اور وہاں پر جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا اور وہ کہے گا الحمدللہ. کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جل رہا تھا. وہ جب وہ جہنم سے نکل کے کنارے پہ بیٹھا ہوگا وہ کہے گا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تجھ جہنم سے محفوظ کر لیا. وہ جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا جسم کوئلے کی طرح جل چکا ہوگا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اب فرشتوں جن کے اندر ایمان موجود ہو رائی کے دانے کے برابر اس کو بھی جہنم سے نکال لو. اب کیسے پہچانے؟ سارے جو جہنم میں جل رہے ہیں پہچان کیسے ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے خدا را اللہ کا واسطہ ہے میری بات توجہ سے لینا. کیسے پہچان ہوگی سارے جو جہنم میں جل رہے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتوں جا کے دیکھو جن کے منہ پر جن کے چہروں پر جن کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہو وہ مومن ہے اس کو جہنم سے نکال لو. یہ رتھے نماز نہیں پڑھتا کتنے نشان ہو سی اور کم از کم یہ نشان تو بناؤ یہ ظاہری نشان نہ بنے اللہ کے دربار والا نشان ہے. فرمایا کہ فرشتوں کو کہا جائے گا نکالو جس کے ماتھے پر جس کے چہرے پر سجدے کا آثار ہو اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ ہم انہیں جنت میں پہنچا دیں. بہرحال وہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا فرمایا بندہ باہر بیٹھا ہے اچانک اللہ پاک کیا کریں گے اس بندے کی نظر پڑے گی سامنے ایک بڑا خوبصورت درخت نظر آئے گا. خوبصورت درخت دیکھے گا اور بڑیاں مت ہو گئیاں چھاں ڈٹھی کوئی نہیں ٹھنڈک دیکھی کوئی نہیں جہنم کے عذاب بھگت رہا تھا. یوں ہی نظر پڑے گی جی میں آئے گا اللہ مہربانی فرما اور درخت کے نیچے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے. اللہ فرمائے گا اچھا تو جو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر. یا اللہ کون سا وعدہ کروں؟ اللہ فرمائے گا اگر میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں تو یاد رکھ دوبارہ مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا یا اللہ پکا وعدہ ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ اس کو اجازت دے گا درخت کے نیچے بیٹھے گا اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک میں بیٹھے گا درخت کا پھل بھی کھائے گا پانی بھی پیے گا ادھر ہی بیٹھا ہوگا. کچھ وقت گزرے گا اس کی نظر پڑے گی اس نالو بھی سونا درخت نظر آسی اس سے بھی خوبصورت درخت اس سے بھی خوبصورت درخت نظر آئے گا. یہ کہے گا اللہ مہربانی فرما اور دے تلے جھٹ بامن دے. توجہ ہے نا آپ کی 2 بجے ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یار بات سنو اب قیمتی حدیث آ گئی ہے. یا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے بیٹھنے دے. اللہ فرمائے گا ہونے تے وعدہ کیتا ہے میں اور نہیں منگنا تے ہن کیوں پیا منگنا. اے اللہ تو تے بڑا مہربان ہے نا تو بڑا رحیم ہے مہربانی فرما دے مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دوسرا درخت ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ گھنا اور خوبصورت ہوگا. یہ بندہ اٹھ کے وہاں پہ پہنچ جائے گا ادھر جتنی دیر بھی بیٹھے گا کھائے گا پیے گا. اچانک نظر پڑے گی
جنت کے قریب ایک درخت کھڑا ہوگا، ایک ایک گل میں عرض کراں، اللہ فرمائے گا کیا کہنا چاہ، یا اللہ مہربانی کر میں نو وہ درخت تلے باون دے، میں اور کچھ ہے نہ منگساں، کو اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا یار ابھی جو تو نے کہا تھا میں دعا اور چیز نہیں مانگوں گا، پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ اس سے کہے گا اچھا اگر ادھر جائے گا تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا، نہیں نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے گا، جنت کی باؤنڈری اور دیوار قریب ہے، جب اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، جنت دیاں خوشبوئاں من لگوے سن اور جنت کی نعمتیں نظر آنے لگ جائیں گی، تے منہ جو چھلکا پانی دا باہر آ جائے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگو پھر یہ اللہ سے مطالبہ کر دے گا، مولا انت الکریم انت الرحیم انت الوہاب، اللہ تو ہی دینے والا، تو ہی کرم کرنے والا، تو ہی مہربانیاں کرنے والا، مہربانی فرما جنت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے تو جنت بھی عطا فرما دے۔ یہ مانگے گا، اللہ فرمائے گا بات ہوا گل اے ہونتے ہیں آکھے میں نہ منگساں، تو تیسری دفعہ وعدہ پہ تو لینا، یا اللہ اب تو جنت دے دے، دروازے پہ بیٹھا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جا بھائی جنت میں چلا جا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اندر جائے گا، لوگوں کا رش دیکھے گا، واپس مڑ آئے گا، اللہ وہ جیری جگہ ہی وہ تو لوگا ملک لئیے تیدہ رش میری جو کوئی جہائی نہیں بچی، اللہ کہے گا جا تو صحیح، وہ پھر جائے گا پھر واپس آ جائے گا، یا اللہ میری جتنی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے میں کیسے اندر جاؤں؟ اللہ فرمائے گا اور تینوں نہیں پتا، تو آ تو صحیح میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں کتنی جنت دوں؟ اللہ پوچھے گا تمہیں کتنی جنت دوں؟ یا اللہ بس تھوڑی جائی۔ اللہ فرمائے گا بندیا سن لے، اے جتنی دنیا ہے یہ دنیا اور اس جتنی اور، یعنی دو دنیا جتنی میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ کی یہ بات سنے گا آگے سے جنتی کہے وہ نیا جنتی جو ہے وہ کہے گا اللہ میرے نال مذاق تہ نہ کر، میرے نال مذاق تہ نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر جب پہنچے حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے، ہنسے، شاگرد بیٹھے تھے، جیسے میں آپ کو حدیث سنا کے ہنسا ہوں نا، آپ کو حدیث سنا کے میں تھوڑا سا ہنسا ہوں، کیوں ہنسا ہوں؟ میں نے اس بات پہ عمل کیا، توجہ کر۔ عبداللہ بن مسعود ہنسے تو شاگردوں نے نہیں پوچھا بھئی حضرت ہنسے کیوں ہو؟ حضرت نے فرمایا یار پوچھ دے نو میں ہنسا کیوں ہوں، لیکن حضرت ہمیں تو خیال نہیں ہے آپ کیوں ہنسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی تو نبی علیہ السلام بھی ہنسے تھے، اور پھر جب اللہ کے نبی نے جب یہ بات اللہ کی سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے، ہمیں بتایا اس وقت ہنسے تھے، اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ الحمدللہ اس سنت پہ میں نے بھی عمل کیا، معمولی سا میں بھی ہنسا ہوں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دنیا نالو دو گنا بڑی جنت لے لے، اور یا اللہ میرے نال مذاق تہ نہ کر، تو میرے نال مذاق۔ اللہ فرمائے گا ہم مذاق نہیں کرتے ہوتے، میں پاک ذات ہوں، مذاقوں سے پاک ہوں، چل اے دنیا نالو دو گنا بڑی، ایک گنا بڑی نہیں، بلکہ فرمایا جاؤ فرشتو اس کو دکھا دو اپنا مسکن اور اپنی رہائش، اے آخری جنتی ہے، اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دو۔ اوے اللہ کو بھائیو دعا منگیا کرو، اللہ جنت دے کہنے کونے جگہ دے دے، ٹھیک ہے۔ او حدیث ہوں یاد ہے نا، یہ 3 دفعہ 24 گھنٹہ 3 دفعہ دعا منگے تو جنت سفارش کریں دی، یاد ہے حدیث جو پہلے سنائی ہے؟ ہوں منگسو نا تے منگی جدہ بھی کرو اللہ کو جنت الفردوس منگی کرو۔ ٹائم بہرحال اوور ہو گیا ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ ہوا ہے، بس اللہ پاک قبول فرما لے۔